ہیں ہم جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو پڑھے لکھے ہیں نہیں، ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں تو صرف قل ہو اللہ سے کام چلتا رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ جیسے نماز اللہ نے ہر مسلمان کے لیے فرض کی ہے، اسی طرح سے نماز کا علم بھی ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ جیسے نماز فرض ہے ویسے علم دین بھی فرض ہے۔ حساب کتاب تو علم دین کا بھی ہوگا قیامت کے دن۔ تو پیارے، جب نماز ہم پر فرض ہو جاتی ہے نا تو نماز پڑھنے سے پہلے اس کا علم فرض ہو جاتا ہے ہم پر۔ ہم تو یوں ہی کام چلا رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ نماز کا فرض ادا کر رہے ہیں، ہم کام چل رہا ہے، لیکن فرض ادا ہو کہاں رہا بھائی؟ نماز کا فرض ادا نہیں ہو رہا ہے۔ ادا جب ہوگا جب نماز سے پہلے علم دین جو فرض ہے ہم اس کو ادا کریں گے، پھر نماز کا فرض ادا ہوگا، سمجھے؟ تو یہ تیسرا فرض ہے قرات کرنا یعنی قرآن شریف پڑھنا، اور چوتھا فرض ہے رکوع یعنی اپنے ہاتھوں سے گھٹنے پکڑ کے جھکنا اور کمر کو سیدھا رکھنا۔ اکثروں کو دیکھا جاتا کہ جب وہ رکوع میں جاتے ہیں نا تو کمر ان کی ایسے ہوتی ہے، اس طرح سے، جیسے اونٹ کی وہ ہوتی ہے نا پیٹھ، اس طرح کمر کر لیتے ہیں۔ پیارے، جب رکوع کریں ہم تو اس بات کا خیال رکھیں، پہلی بات تو ہم اپنے ہاتھوں سے گھٹنوں کو جکڑ لیں، سمجھے آپ؟ دوسرا، ہم اپنی کمر کو بالکل سیدھا کریں، جیسے یہ ہاتھ ہے نا سیدھا، ایسے سیدھا کریں، ایسے نہ کریں، ایسے نہ کریں، بلکہ بالکل سیدھی رکھیں اس طرح سے، سمجھے؟ اور تیسرا، ہماری نظر جو رکوع میں رہنی ہے وہ پیروں کے انگوٹھے پہ رہنی ہے۔ جب موت آئے گی نا تو روح نکلنا جب شروع ہوگی تو پیروں کے انگوٹھے سے روح نکلنا شروع ہوگی اور دل پہ جا کے ختم ہوگی۔ تو جب ہم رکوع میں جائیں تو نظر پیروں کے انگوٹھے پہ رہے، کمر سیدھی رہے، یہ گردن جو ہے ہماری وہ کمر کے لیول میں رہے۔ اکثر کو دیکھا جاتا کہ کمر تو ٹیڑھی ہوتی ہے، وہ گردن بھی بالکل نیچے کر لیتے ہیں، جیسے کدی ٹانگوں کے بیچ میں گردن کو پہنچائیں گے، ایسا کر لیتے ہیں۔ کمر بھی سیدھی رکھو اور گردن کو بھی کمر کے لیول میں رکھو، جب آپ کا رکوع بالکل درست ہوگا، اور آپ کی نظر پیروں کے انگوٹھے پہ رہنی چاہیے، گھٹنوں پہ نہیں، سمجھے؟ گھٹنوں پہ نظر نہیں رکھنی ہے۔ جب آپ مڑی نیچے کر لیتے ہو نا بالکل، تو اس وقت نظر گھٹنوں پہ جاتی ہے آپ کی، اور آپ کو نظر رکھنی ہے پیروں کے انگوٹھے پر۔ جب آپ پیروں کے انگوٹھے کو دیکھو گے تو آپ کی گردن ایٹومیٹکلی جو ہے آپ کی کمر کے لیول میں ہو جائے گی۔ نماز کا پانچواں فرض ہے سجود یعنی سجدے کرنا، ناک اور ماتھا ٹیکنا۔ اب اس میں غلطی کیا کرتے ہیں لوگ؟ اس میں غلطی یہ کرتے ہیں، سب سے بڑی غلطی تو یہ کرتے ہیں کہ سجدے میں پیروں کی انگلیوں کو نہیں ٹیک پاتے، پیروں کی انگلیوں کا جو پیٹ ہے وہ نہیں ٹیک پاتے۔ نمازیوں کو دیکھو آپ مسجد میں جا کر 80% لوگ ملیں گے آپ کو، 80% لوگ ایسے ملیں گے جن کا سجدہ نہیں ہوتا ہے جو نماز میں ضروری ہے۔ سجدے میں پیروں کی پانچوں انگلیوں کا پیٹ ٹکنا سنت ہے، انگوٹھے کا پیٹ ٹکنا فرض ہے، 3 انگلیوں کا پیٹ ٹکنا واجب ہے، اور 5 انگلیوں کا پیٹ ٹکنا سنت ہے۔ اگر آپ 5 کا ٹکیں گے آپ کا فرض بھی ادا ہو جائے گا، آپ کا واجب بھی ادا ہو جائے گا، اور آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ لیکن نہیں ہوتا، ایسا نہیں کرتے لوگ۔ دیکھا جاتا کہ پیروں کو بالکل کھڑا کر لیتے ہیں، سمجھے؟ اور انگلیوں کو بھی کھڑا کر لیتے ہیں۔ انگلیوں کو بچھانا ہے بھائی، ایسے موڑ لیے انگلیوں کو جو پیٹ ہے نا اس پیٹ کو زمین پہ ٹکانا ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صاحب کرو مت کرو، ضروری ہے بھائی، یہ ضروری ہے۔ اگر آپ پیروں کی انگلیوں کا پیٹ زمین پہ نہیں ٹکائیں گے نماز نہیں ہوگی، آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ سجدہ نہیں ہوگا، اور سجدہ نہیں ہوگا تو نماز کہاں ہو جائے گی؟ تو نماز میں سجدے میں پیروں کی انگلیوں کا پیٹ زمین پر ٹکانا یہ ضروری ہے، سمجھے؟ اب انگوٹھے کا ٹکائیں گے تو فرض ہے، اور کم سے کم 3 انگلیوں کا ٹکانا یہ واجب ہے۔ یہ 5واں فرض ہو گیا۔ اب نماز کا چھٹا فرض کیا ہے؟ چھٹا فرض ہے آخری رکعت میں بیٹھنا، قاعدہ اخیرہ جس کو بولتے ہیں، آخری رکعت میں بیٹھنا یہ فرض ہے۔ مثلا ہم جو ہے 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں یا 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، اب آپ جو ہے دوسری رکعت میں آپ کو سلام پھیرنے کے لیے بیٹھنا تھا، لیکن آپ بیٹھے نہیں، کھڑے ہو گئے، سمجھے آپ؟ تو آپ جب تک رکوع نہیں کریں گے جب تک آپ بیٹھ سکتے واپس آ کر بیٹھ جائیں، کیونکہ وہ فرض تھا، وہ بھی تو فرض ہے نا بیٹھنا، آخری رکعت میں بیٹھنا یہ فرض ہے۔ نمبر 7 ہے خروج بسنعہ یعنی نماز سے نکلنا، نماز سے خارج ہونا،
یہ نماز کے 7 فرض ہیں. ان 7 فرضوں میں اگر کہیں کمی رہ گئی, کوئی غلطی ہو گئی, تو نماز نہیں ہوگی آپ کی. اور کمی کیا کیا کرتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. عقل مند اگر کوئی آدمی ہو, سمجھدار ہو, تو اس بات میں یہ اشارہ سمجھ جائے گا کہ یہ کمیاں کہاں کہاں ہوتی ہیں ہم سے. کہیں رکوع میں کمر ٹیڑھی ہوتی ہے, تو کہیں نیت باندھتے وقت یہ 4 انگلی نیچے ہوتی ہیں, انگوٹھا اوپر ہوتا, ایسا ہوتا. یہ بھی غلطی کرتے ہیں لوگ. کہیں پر ایسا ہوتا کہ ہم رکوع میں جا رہے ہیں تو بھی سجدے کی جگہ دیکھ رہے ہیں, سجدے میں جا رہے ہیں تو بھی سجدے کی جگہ دیکھ رہے ہیں, کھڑے ہو رہے ہیں تو بھی وہیں دیکھ رہے ہیں. یہ بھی غلط ہے. سب کا جو ہے حساب کتاب الگ الگ ہے. اب سجدے میں ہاں اور غلطی کیا کرتے ہیں, یہ ہمارے جو یہ ہاتھ ہے, یہ ہمارے کانوں کی لو کے سامنے رہیں گے. اکثروں کو دیکھا جاتا ہے وہ آگے بڑھا لیتے ہیں یا پیچھے ہٹا لیتے ہیں. کانوں کی لو کے سامنے یہاں رکھے ہیں اور اپنی یہ کوہنیوں کو کھلا رکھے ہیں, ہلکا سا, سمجھے, ہلکا سا کھلا رکھے ہیں. اور سجدے میں جو ہماری نظر رہے گی وہ ناک پہ رہے گی, نیچے کو نہیں رہے گی, بلکہ ناک کو دیکھیں گے ہم سجدے میں, سمجھے. تو یہ کچھ ضروری باتیں ہیں جو نماز میں ہمارے لیے ان کا ادا کرنا بے حد ضروری ہے. پیارے محترم, ان باتوں کو آپ یاد کرتے رہیں, سمجھے, آپ ذہن میں رکھیں اپنے, کیونکہ جب نماز ایک ایسا فرض ہے جیسا ہم اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کھانا کھاتے ہیں نا, کھانا نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے, ایسے ہی ہماری روحانی کیفیت جو ہوتی ہے, روحانی کیفیت کو زندہ رکھنے کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں. جو نماز نہیں پڑھتا اس کی روحانی کیفیت مر جاتی ہے, اور جب روحانی کیفیت مر جاتی ہے نا تو پھر کوئی بھی اچھی باتیں اثر نہیں کرتی. یہی تو بات ہے, اور کیا بات ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اسلامی بھائی جب ان کو دین کی بات بتائی جاتی ہے نا, ان کو چڑ پیدا ہوتی ہے, کوئی اثر نہیں ہوتا اچھی باتوں کا, کوئی فرق نہیں پڑتا ان پر کہ کوئی کیا بتا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے ان کی روحانی کیفیت مر چکی ہے, سمجھے آپ. جو ہمارے دل کی غذا تھی وہ ہم نے دل کو پہنچائی نہیں, دل پر زنگ لگ چکا ہے. جب دل پر زنگ لگا ہوا ہے تو اب سمجھو, تو پھر تو کوئی بات اثر کرے گی نہیں. تو بتانے اور سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں. نماز ایک ایسا فرض ہے, ایسا اللہ کا قرض ہے جس کا ادا کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس میں کمی رہ گئی تو پھر ہم ایسے مانے کہ دنیا ہی بیکار ہے ہماری اور آخرت بھی بیکار ہے ہماری. عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کر اللہ کو راضی کرتا ہے. سمجھداری اس میں نہیں ہے کہ آپ کتنے بڑے مالدار ہیں, کتنے پیسے والے ہیں, کتنی زمین و جائیداد والے ہیں. تعریف اس میں نہیں ہے, تعریف اس میں ہے, سمجھداری اس میں ہے کہ آپ کے پاس نیکیاں کتنی ہیں, آپ اچھائیاں کتنی کرتے ہیں, آپ نمازیں کتنی پڑھتے ہیں. یہ تعریف کی بات ہے, یہ کریں, یہ ضروری ہے. پروردگار عالم ہم سب کے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرمائے, نماز بندگانہ کا شوق و ذوق پیدا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم. السلام علیکم.